السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر الطاف حسن ہے۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اچھا انسان۔ اگر آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھے انسان بن جائیں یا دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں تقسیم کریں تو اس سے بڑی کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیے، دین اسلام سراسر نصیحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع مند ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کس طرح ایک اچھا انسان بن سکتا ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اگر انسان کا خدا پر کامل یقین ہو اور انسان میں عزم اور ارادہ مضبوط ہو اور ذاتی مفادات پر معاشرتی اور انسانی مفادات زیادہ عزیز ہوں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان اپنے قول اور اپنے فعل میں ایک اچھا انسان ثابت ہو سکتا ہے، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے دوسرے لوگ بھی اسے ایک اچھے انسان کے طور پر پہچان لیں گے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک اچھا انسان کس طرح ہو سکتا ہے۔ اچھا انسان ہمیشہ اپنی سوچ اور فکر میں پازیٹیو اور مثبت ہوتا ہے۔ ایک اچھا انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے اور وہ اپنے قول اور اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ وہ ہمیشہ خیر اور بھلائی کی بات کرتا ہے۔ اگر وہ تاجر ہے تو ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، اوور پرائسنگ نہیں کرتا، کسی کو غش اور دھوکہ نہیں دیتا۔ اسی طرح وہ قسمیں کھا کھا کر اپنا مال بھی نہیں بیچتا۔ اگر وہ کسی ادارے میں، کمپنی میں یا کسی انسٹیٹیوشن کے اندر ملازم ہے تو وہ اپنا کام بر وقت شروع کرتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو انتہائی محنت اور ذمہ داری سے ادا کرتا ہے۔ اگر وہ باپ ہے تو پھر اپنی اولاد کی تعلیم، ان کی پرورش اور ان کی تربیت کو اپنی بنیادی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ اگر وہ شخص بیٹی اور بیٹے کی شکل میں ہے تو پھر اپنے والدین کا احترام کرنا، ان کی عزت افزائی کرنا اور ان کی اطاعت کرنا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اور وہ ان کے لیے شرف اور کرم اور ان کی تکریم کا باعث بنتا ہے۔ اگر وہ شخص پڑوسی ہے تو پھر وہ اہل محلہ کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہیں بنتا بلکہ ان میں آسانیاں بانٹتا ہے اور مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ استاد ہے تو پھر وہ معاشرے سے جہالت کے خاتمے کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کرتا ہے اور علم کے نور سے اپنے طلبہ کے ظاہر اور ان کے باطن کو روشن کرتا ہے اور زمانے کی ضرورتوں کے لحاظ سے ان میں سکلز اور مہارتیں پیدا کر کے انہیں ایک مفید شہری اور عمدہ انسان بناتا ہے۔ اگر وہ شوہر ہے تو پھر وہ زمانے اور دستور کے مطابق اپنی بیوی کے لیے نان نفقہ کا انتظام کرتا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو پھر ان میں عدل و انصاف قائم کرتا ہے اور ان پر ظلم و جبر اور اکراہ نہیں کرتا۔ اگر وہ شخص بیوی کی شکل میں ہے تو پھر وہ بیوی اپنے شوہر کی عزت، اس کے مال اور اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرتی ہے اور ایک نئی نسل کی آبیاری کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ اگر وہ شخص وکیل ہے تو پھر وہ کبھی بھی جھوٹ کی وکالت نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر معاشرہ اس شخص کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیتا ہے، اسے ثالث بناتا ہے اور اسے جج بناتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور حق کو حقدار تک پہنچاتا ہے۔ اگر وہ شخص مالدار ہے تو پھر وہ مال پر سانپ بن کر نہیں بیٹھ جاتا بلکہ معاشرے سے غربت اور افلاس کے خاتمے کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ اگر وہ شخص غریب ہے تو پھر وہ اپنی غربت کی وجہ سے غلامی کی زندگی یا دست سوال پھیلا کر انسانیت کی تذلیل نہیں کرتا بلکہ وہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور محنت کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر وہ طاقتور ہے تو پھر معاشرے میں ظلم اور جور کو پھیلانے کے لیے اپنی طاقت استعمال نہیں کرتا بلکہ مصائب میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے ان کے لیے وہ نجات دہندہ بن جاتا ہے۔ اگر وہ شخص حکیم اور دانا ہے تو پھر وہ اپنی عقل مندی سے لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے، انہیں مفید مشورے دیتا ہے۔ اگر وہ حکیم ہے، اگر وہ ڈاکٹر اور معالج ہے تو پھر معاشرے میں صحت عامہ کے پیغام کو عام کرتا ہے اور معاشرے سے بیماریوں کے خاتمے کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کرتا ہے۔
الغرض میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک اچھا انسان کبھی بھی سیلفش اور خود غرض نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ اپنی ذاتی اغراض پر معاشرے اور انسانی اغراض اور انسانی مفادات کو ہمیشہ ترجیح دیتا ہے۔ اگر وہ شخص دوست ہے تو پھر ایک بہترین دوست کے طور پر سامنے آتا ہے، دوستی کا بھرم قائم رکھتا ہے اور دوستوں کے راز کا افشا نہیں کرتا، ان کا مالی تعاون کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو مفید مشورے دے کر ان کے مسائل کو حل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ایک اچھا انسان فرشتہ ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ایک پاکیزہ کردار کا مالک ہوتا ہے، وہ اموڈیسٹی اور وہ بے حیائی سے ہمیشہ دور رہتا ہے، وہ اپنی ذات کی قدر کرتا ہے، وہ اپنے مال کی بھی قدر کرتا ہے، وہ اپنی صحت کی بھی قدر کرتا ہے اور اپنے وقت کی ویلیو کو بھی سمجھتا ہے۔ چنانچہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، اس سے کوئی معصیت ہو جائے، تو پھر وہ اس پر قائم رہ کر اس کی صحت کے دلائل نہیں دیتا، بلکہ وہ اعتراف جرم کر لیتا ہے اور رب کے سامنے یوں کہتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، مجھ سے معصیت ہو گئی، چنانچہ اے رب تو مجھے معاف فرما۔ اگر تو معاف نہیں فرمائے گا تو پھر میرا بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا۔ ایسے شخص کو جب معاشرے میں لوگ دیکھتے ہیں تو پھر ان کی زبان سے یوں الفاظ نکلتے ہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ تو نہیں لیکن فرشتے سے کم بھی نہیں۔ چنانچہ ایسا انسان ہی اچھا انسان کہلاتا ہے۔ میں ہی کہتا ہوں کہ اچھا انسان معاشرے کو مطلوب ہے، ایسا انسان دراصل خدا کو مطلوب ہے، اور ایسا انسان دراصل قرآن کے اندر تمام صفات کے ساتھ موجود ہے۔ آئیے اپنی بات کو میں ختم کرتے ہوئے یہاں پر کہوں گا، ہم سب مل کر کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب ایک اچھے انسان بن جائیں۔